مرد ہمیشہ اس عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ مرد ہو یا عورت، اگر ہوس کے راستے پر چلنے لگے تو ان کی منزل کوئی ایک شخص نہیں ہوتا۔ عورت کو بدکردار کہنے والا مرد جب رات کو ہوس پوری کرنے اترتا ہے تو وہی مرد عورت کو پاؤں تک چومتا ہے۔ محبت اعتبار کا نام ہوتا ہے، جب اعتبار ہی نہیں تو محبت کیسی؟ ہمارے معاشرے کی تربیت دیکھیں، حرام معشوقہ کے لیے شاعری اور حلال بیوی پر لطیفے لکھے جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ اگر عورت اپنی دو باتوں پر دھیان دینے لگے تو مرد کو عشق کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے مستقبل اور خوبصورتی پر۔ دھوکہ دینے کے لیے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا ناپسندیدہ مرد منہ کالا کر کے چھوڑ جانے والے محبوب سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ کبھی بھی کسی کو مکمل میسر نہ آؤ، یقین کرو ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور بے شک خدا کا فرمان ہے کہ میں تمہیں اس چیز سے محروم کر دوں گا جس کی تم قدر نہیں کرو گے۔ پہلے لوگ شادیاں نہیں خوشیاں کرتے تھے، اب لوگ شادیاں نہیں ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ مرد کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسے دوست کے روپ میں ایک لبرل عورت چاہیے اور بیوی کے روپ میں ایک مذہبی عورت۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو ضرور آسان بنا دیتے ہیں۔ عورت جب بغاوت پہ اتر آئے تو اس سے بہتر بغاوت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لفظ محبت عزت مانگتا ہے، عزت کیجیے، محبت بھی ہو جائے گی۔ بعض اوقات محبتیں ہمارا دامن بھرنے کے بجائے ہمیں خالی کر جاتی ہیں۔ عورت سے محبت کرنا مرد کی سرشت میں ہے، ہاں مگر اس کی عزت کرنا اعلیٰ ظرفوں کا شیوا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں، وہ تو 4 دوستوں میں بیٹھ کر رو بھی نہیں سکتا، اپنے درد کا پردہ رکھتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ ہمارے معاشرے میں احترام اتنا ناپید ہو چکا ہے کہ اگر کسی بندے کو خاتون کا احترام کرتے دیکھ لیں تو لوگ سمجھتے ہیں ٹھرک جا رہا ہے۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ بہت جلدی سیکھ لیتی ہے زندگی کا سبق، عام سی لڑکی ہوں، ہر بات پہ ضد نہیں کرتی۔ اپنوں کو وقت دیجیے، تاج محل دنیا نے دیکھا تھا، ممتاز نے نہیں۔ کبھی کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لیا کرو، اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ کسی کے اعتماد کو
اتنی ٹھیس نہ پہنچاؤ کہ دوبارہ میل جول اور سلام دعا کے قابل بھی نہ رہو۔ کبھی کبھی انسان اپنی ذات سے اس حد تک بیزار ہو جاتا ہے کہ دل کرتا ہے کسی کونے میں بیٹھ کر خود کے سامنے ہی ہاتھ جوڑ لیے جائیں۔ اگر آپ اپنے من پسند انسان کے ساتھ ایک طویل عرصے تک بنا دل دکھے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کبھی یہ مت کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ جو سہ رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کس قدر اذیت میں ہے، باقی قیاس تو صرف سید ہی کر سکتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سخت مزاج اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کے نرم مزاج سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے تنگ کر دیتے ہیں۔ جہاں پر باتیں دلوں کو زخمی کرنے لگ جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ جس عورت یا مرد کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے وہ عورت یا مرد زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا تو بس پھر احترام کیا جاتا ہے۔ جن کو اپنے وعدوں اور محبت کا قیاس ہوتا ہے وہ بن کہے ہر جگہ ساتھ دینے کو موجود ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دلوں میں آباد ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے جان دی جا سکتی ہے۔ وہی بچے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بوڑھا کیا ہوتا ہے۔ بات ساری ظرف کی ہوتی ہے، ورنہ جو رو سکتا ہے وہ رلا بھی سکتا ہے۔ اس مرد کے دل میں دوسری عورت ضرور ہوتی ہے اور عورت کو شک تک نہیں ہوتا جو عورت کو ہر بار کہتا ہے کہ مجھے تم جیسی بہت مل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو عزت دیں تو ساتھ پھکی بھی دے دیا کریں تاکہ وہ ہضم کر سکے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ موت صرف نبض رکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ کسی کی تعلیم دیکھنی ہو تو اس کی ڈگری دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر اس سے بات کر لو، اس کی زبان اور رویہ سب بتا دیتا ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو
رویے ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ لوگ آپ کے الفاظ کو اتنی گہرائی سے نہیں سنتے جتنی گہرائی سے وہ آپ کے کاموں کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اس انسان کو اپنا مت ماننا جو ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہے جن سے تمہاری نہیں بنتی۔ انسان اس وقت تک نہیں ہار سکتا جب تک اس کی سوچ نہ ہار جائے، کیونکہ کامیابی اور جیت ہمیشہ آپ کی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑ جائیں وہ رشتہ نہیں رہتا، خوش فہمی بن جاتا ہے، اور خوش فہمی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے عیب پر تبصرہ کرنے والے جن کے عیب پر خدا پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔